السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حجاج کرام مرحلہ وار شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے پہنچ رہے ہیں جمعرات۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں منائی جا رہی ہے آج عید الاضحیٰ۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اپنی عظیم فلسطینی قوم اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارک موقع پر پیش کی دلی مبارکباد۔ کہا جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے باعزت معاہدے کی کوشش جاری۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک کہ امریکہ صدر ٹرمپ کا اشارہ نہیں ملتا۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو دلایا یقین۔ امریکی عدالت نے ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ہارورڈ میں غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی کی کوشش پر عارضی پابندی لگا دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو لگا دھکا۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب۔ حجاج کرام مرحلہ وار شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمعرات پہنچ رہے ہیں۔ رمی کا سلسلہ 3 دن تک رہے گا جاری۔ سعودی عرب کی حکومت نے لگ بھگ 20 لاکھ مسلمانوں کے لیے حج بیت المقدس کے پرسکون ادائیگی کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں۔ پیش ہے تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حجاج کرام مرحلہ وار جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمعرات پہنچ رہے ہیں۔ رمی کا یہ سلسلہ 10 ذی الحجہ کی صبح سے جاری ہے، جس کا سلسلہ 3 دنوں تک جاری رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق حج 2025 کے تیسرے اور آخری مرحلے میں 10 ذی الحجہ کو سارا دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مزدلفہ میں رات کو قیام کرنے کے بعد لاکھوں حجاج کرام نے صبح سویرے مینا کا رخ کیا، جبکہ بعض حجاج رات کو ہی وادی مینا پہنچ گئے۔ سعودی انتظامیہ کی جانب سے جمعرات پر ازدحام کو کنٹرول کرنے کے لیے حجاج کے معلمین خدمات اداروں کو شیڈول جاری کیا گیا، جس کے تحت وہ وقت مقررہ پر رمی کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے اور حج کی قربانی کے بعد حجاج بال اتروا کر احرام کی مقررہ پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بعض حجاج رمی کرنے کے فوری بعد براہ راست مکہ جاتے ہیں، جہاں وہ طواف افاضہ اور حج کی سعی بھی کرتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جمرات پل کی تمام منزلوں پر آمد و رفت کے تمام راستے جدا رکھے گئے، جس کا مقصد ہجوم کو کنٹرول کرنا ہے۔ رمی کے لیے جانے والے حجاج کرام اسی راستے سے واپس نہیں آ سکتے تاکہ آسانی کے ساتھ اپنا ایک کام انجام دے سکیں۔ سیکیورٹی ادارے کے اہلکار حجاج کرام کی خدمات میں پیش ہیں، جبکہ اسکاؤٹس کے مختلف گروپ بھی بڑی تعداد میں وادی مینا میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی وقوف عرفہ یعنی حج کا جو رکن اعظم ہے اس کا سلسلہ مکمل ہو گیا اور حجاج کرام مینا میں موجود ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اس طرح دنیا بھر سے جمع لگ بھگ 20 لاکھ مسلمان فریضہ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سعودی قیادت کو عید الاضحیٰ کے موقع پر متعدد اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی تہنیتی پیغامات بھیجے، ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد کو بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ یاد رہے سعودی عرب سمیت کئی عرب ملکوں میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ فلسطینی باشندے جنگ کے سائے میں عید الاضحیٰ منانے پر مجبور ہیں، کیونکہ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے رضامندی نہیں کی۔ آج 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کو صبح سویرے ہی مسجد حرم کے طرف اللہ کے مہمانوں سے بھر گئے۔ حجاج کرام ایمان اور روحانیت سے لبریز ماحول میں طواف افاضہ یعنی طواف زیارت ادا کر رہے ہیں۔ اسی دوران انہیں مکمل اطمینان، حفاظت اور شاندار خدمات کا ماحول میسر رہا۔ سعودی انتظامیہ نے اللہ کے مہمانوں کے داخلے کے لیے مخصوص راستے ترتیب دیے اور ہجوم کے نظم و نسق کے لیے پہلے سے تیار کردہ منصوبوں، ضابطوں اور مشینی طریقے کے تحت کام کیا تاکہ ان کی سلامتی، سکون اور سہولت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ تمام اقدامات مسجد حرم میں متعلقہ اداروں سے مستقل رابطے اور ہم آہنگی کے ساتھ انجام پاتے رہیں۔ اسی طرح مسجد حرم کے تمام حصوں میں صاف، ٹھنڈی اور تازہ ہوا کی فراہمی کے لیے مکمل ایئر کنڈیشننگ کا نظام مؤثر طور پر کام کرتا رہا اور بیرونی صحنوں و راستوں میں بھی ٹھنڈک کا انتظام موجود رہا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اپنی عظیم فلسطینی قوم اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دی ہے اور اس موقع کو فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور ان کے زخموں کو مندمل کرنے کا پل قرار دیا ہے۔ حماس نے عید کے ایام میں یکجہتی کے جذبے کو مزید مضبوط کرنے اور غزہ پر جاری قابض اسرائیلی درندگی اور ظلم کی زنجیر کو توڑنے کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات بڑھانے کی اپیل کی ہے۔ حماس کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ غزہ کے لوگوں کے لیے چوتھی عید ہے جو قابض اسرائیل کے ظالمانہ محاصرہ، تباہی، بمباری اور قحط سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔
جو بدستور 600 دن سے جاری ہے۔ اس گہرے صدمے، اذیت اور مصیبت کے باوجود غزہ کی زمین پر صرف صبر، ثابت قدمی، قربانی، وقار اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ایمان کی روشنی موجود ہے۔ کیا ایمان والوں کی فتح یقینی ہے اور دشمن قابضوں کا صفایا ہوگا۔ حماس نے اپنے بیان میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عید فلسطینی عوام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے محبت، اتحاد، ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات کے ساتھ بار بار لائے اور وہ دن بھی آئے جب قابض دشمن غزہ سے نکال باہر کیا جائے گا اور فلسطینی اپنی آزادی، خود مختاری اور مقدسات، بالخصوص بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے خواب کو حقیقت میں بدلیں گے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سرکردہ رہنما اور چیف مذاکرات کار خلیل الحیہ نے اعلان کیا ہے کہ حماس ایک نئے اور سنجیدہ مذاکراتی دور کے لیے تیار ہے جس کا مقصد ایک مستقل جنگ بندی کا معاہدہ حاصل کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مختلف ثالثوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں تاکہ فلسطینی عوام پر قابض اسرائیل کی درندگی کو روکا جا سکے اور غزہ کے خون کے آنسوؤں کو تھامنے کی راہ ہموار ہو۔ انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں واضح کیا کہ حماس نے قابض اسرائیل کی جانب سے پیش کردہ آخری مذاکراتی منصوبے کو رد نہیں کیا بلکہ اس میں بہتری کے لیے تجاویز دی ہے تاکہ اس ظلم و ستم کی جنگ کو ختم کیا جا سکے، دشمن کی درندگی کو روکا جا سکے، قبضہ ختم ہو اور فلسطینی عوام کو عزت کے ساتھ امداد پہنچائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حماس ہر اس فلسطینی قوم اور پیشہ ورانہ ادارے کو فوری طور پر غزہ کی حکومت سونپنے کے لیے بھی تیار ہیں جس پر تمام فریق اتفاق کر لیں۔ حماس لیڈر نے یہ بھی کہا کہ حماس مسلسل مذاکرات کر رہی ہے جس میں وہ اپنے عوام کی بنیادی حقوق اور مطالبات پر ڈٹ کر قائم ہے تاکہ اس درندگی کی جنگ کو روکا جا سکے، جنگ بندی کا مستقل معاہدہ ہو، قابض فوج غزہ سے مکمل انخلا کرے، فوری انسانی امداد پہنچے، محاصرہ ختم ہو اور ایک عزت دار قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پائے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو یقین دلایا کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا جب تک کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا اشارہ نہ دیں کہ تہران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ بعدوبا خبر اسرائیلی عہدیداران کے حوالے سے میڈیا کو بتائی گئی۔ ان میں سے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے اپنے امریکی ہم منصبوں کو واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کو کسی فوجی کارروائی کے ذریعے حیران نہیں کرے گا۔ دونوں عہدیداران کے مطابق یہ پیغام امریکہ کو گزشتہ ہفتے واشنگٹن کے دورے کے دوران پہنچایا گیا۔ واشنگٹن کو کئی ہفتوں سے ایک بات پر تشویش ہے کہ اسرائیل ممکنہ طور پر تہران کے خلاف کوئی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تناظر میں صدر ٹرمپ پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خبردار کر چکے ہیں کہ مذاکرات کے دوران کسی بھی فوجی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ تاہم ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں محسوس ہوا کہ ایران کے ساتھ بات چیت نتیجہ خیز نہیں رہی تو ان کا موقف ایک فون کال پر بدل سکتا ہے۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہاورڈ میں غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی کی تازہ ترین کوششوں پر عارضی پابندی عائد کر دی۔ یوں دنیا کی ایک مشہور ترین یونیورسٹی سے امریکی صدر کی لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ ایک اعلان میں کہا گیا، موجودہ غیر ملکی طلباء کے ویزے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ آرڈر میں کہا گیا، ہاورڈ یونیورسٹی اپنے طرز عمل کی بنا پر غیر ملکی طلباء اور محققین کے لیے ایک نامناسب مقام بن گئی ہے۔ ہاورڈ نے وفاقی عدالت میں دائر کردہ موجودہ شکایت میں فوری ترمیم کرتے ہوئے کہا، یہ ہاورڈ کو بین الاقوامی طلباء سے الگ کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی پہلی کوشش نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے انتخابی کارروائی کی ایک ٹھوس اور بڑھتی ہوئی مہم کا ایک حصہ ہے۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج ایلسن نے فیصلہ سنایا کہ حکومت ٹرمپ کا اعلان نافذ نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ فلسطین کی تعین میں سینکڑوں طلباء نے احتجاج کیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ حکومت نے پہلے ہی ہاورڈ کے وفاقی گرانٹس اور معاہدوں میں سے تقریباً $3.2 بلین کی کٹوتی کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جرمن چانسلر فریڈریش میرز نے ملاقات کی اور میڈیا سے کہا کہ ان کی ملاقات بہت اچھی رہی اور اب وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس احساس کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہوں کہ مجھے امریکی صدر میں ایک ایسا شخص ملا جس کے ساتھ میں ذاتی سطح پر بہت اچھی باتیں کر سکتا ہوں۔ ہم میں بہت کچھ مشترک ہے، یہاں تک کہ سیاست کے درمیان مختلف کیریئر کے راستوں میں بھی ان سے ایک خاص رشتہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات نے G7 اور نیٹو سربراہی اجلاس میں ٹرمپ کے ساتھ مستقل کے مذاکرات کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا، ہم جرمنی اور امریکہ کے درمیان اقتصادی معاملات پر مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران D-Day حملے کا موازنہ روس اور یوکرین کے درمیان یورپ میں ہونے والی جنگ سے بھی کیا اور ٹرمپ کو یورپ میں ظلم کے خاتمے میں امریکہ کے کردار کی یاد دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا، ہم متفق ہیں کہ یہ جنگ کس نے شروع کی؟ روس نے۔ Yeah, Biden, you said Your predecessor dismissed your AutoPen investigation. He said he made all the decisions during his presidency. I'm curious your reaction to his dismissal. Well, look, the AutoPen, I think, is the big scandal outside of the rigged election of 2020. I think the biggest scandal of the last many years is the AutoPen.
and who's using it. I happen to think I know, okay, because I'm here, and I'm not a big auto pen person, fortunately. I'm glad. I'm very glad. It's an easy way out, but it's a very bad thing, very dangerous. You know, I sign important documents. Usually when they put documents in front of you, they're important. Even if you're signing ambassadorships, and I consider that important. I think it's inappropriate. You have somebody that's devoting 4 years of their life or more to being an ambassador. I think you really that person deserves to get a real signature, not an auto pen signature. And I can tell auto pen easily. I can look at it. Like two little pinholes from pulling the paper, right? You always see the pinholes. Yeah. It's real easy to tell about auto pen. I think it's very disrespectful to people when they get an auto pen signature. Outside, auto pen to me are used when thousands of letters come in from young people all over the country and you want to get them back. And, you know, people use auto pens for that, to send a little signature at the bottom of a letter. We have thousands of them. We get thousands of letters a week, and it's not possible to, you know, do. I'd like to do it myself, but you can't do it. To me, that's where auto pens start and stop. But I'm sure that he didn't know many of the things. Look, he was never for open borders. He was never for transgender for everybody. He was never for men playing in women's sports. I mean, he changed. I mean, all of these things that changed so radically. I don't think he had any idea that what was, frankly, I said it during the debate and I say it now, he didn't have much of an idea what was going on. Mr. President, but he shouldn't be. I mean, essentially, whoever used the auto pen was the president. And that is wrong, it's illegal, it's so bad, and it's so disrespectful to our country. Mr. President. Mr. President, will you leave your troops in Germany? And if I may ask a question to the Chancellor to answer in German for the German audience, how is your first encounter been? The answer is yes. We'll talk about that. But if they'd like to have them there, yeah, we have a lot of them, about 45,000. It's a lot of troops. It's a city when you think of it. That's good economic development. They're highly paid troops, and they spend a lot of money in Germany. But the relationship with Germany is very important. Yeah, we'll be doing that. No problem. May I say a few words in German to the German public? So, danke für die Frage. Wir sind hier im Weißen Haus und ich bedanke mich beim Präsidenten für den sehr freundlichen Empfang im Oval Office in diesem weltweit bekannten Raum. Ich freue mich sehr, hier zu sein und wir bereiten eine Vertiefung unserer Zusammenarbeit vor. Ich freue mich sehr darüber. Mr. President, you've made... Mr. President, do you speak English because you speak such good English? Is it as good as your German, would you say? اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. حجاج کرام مرحلہ وار شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے پہنچ رہے ہیں جمعرات. سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں منائی جا رہی ہے آج عید الاضحیٰ. اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اپنی عظیم فلسطینی قوم اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارک موقع پر پیش کی دلی مبارکباد. کہا جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے باعزت معاہدے کی کوشش جاری. ایران کی جوہری تنصیبات پر اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک کہ امریکہ صدر ٹرمپ کا اشارہ نہیں ملتا. اسرائیلی حکام نے امریکہ کو دلایا یقین. امریکی عدالت نے ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ہارورڈ میں غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی کی کوشش پر عارضی پابندی لگا دی. ٹرمپ انتظامیہ کو لگا دھکا. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.